الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایمان کی بقا اور حفاظت ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ جس میں انقطاع گوارا نہیں. ایک لمحے کے لیے انقطاع عن الایمان گوارا نہیں. تسلسل چاہیے ایمان کے اندر. چنانچہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ایک لمحے کے لیے اگر ایمان کے درمیان شرک آیا اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اچانک اس نے ارتداد اختیار کر لیے تو پچھلے جتنے اعمال تھے وہ سب اکارت ہو جاتے. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، سب بیکار. لیکن اگر اس نے ارتداد سے توبہ کر لی، دوبارہ مومن بن گیا، تو کیا گزشتہ جو اس کے اعمال ہیں وہ کام آئیں گے؟ ایک قول یہ ہے کہ پھر اس کے اعمال مقبول ہو جائیں گے. اور اگر اس نے حج بھی کر لیا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ حج کرے. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ کا حج چل گیا ہے،
مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو ٹھکرا دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ٹھکرا دے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جتنے اعمال کیے تھے سب اکارت اور کافرین میں لکھا جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ ارتداد کا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ انبیاء کے بعد ایمان کی فکر اور حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ اور صحابیات. ان کو اپنے ایمان کی بڑی فکر ہے. اور قدم قدم پر سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ایمان پر اثر پڑ جائے، ایمان متاثر ہو جائے. اس کی فکر کرتے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں ایک مرتبہ کسی نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، یہ اقرار کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شریعت ہے وہ تمام شریعت مجھے منظور، اس کے احکام منظور، اس پر عمل منظور، اس میں اعتراض کسی چیز پر نہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بہت سے مسلمان ہیں دنیا میں، 80% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. پہلے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت رہی، اس کا نام مرجئہ. مرجئہ کا کیا عقیدہ تھا؟ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد ایمان قبول کر لینے کے بعد اچھے اعمال اگر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، طاعات کرتا ہے، تو یہ عبادات جو ہیں مفید ہیں، ایمان کے لیے مفید ہیں، جیسے درخت کے لیے پانی مفید ہے. لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان آ جانے کے بعد کتنے بھی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے. آج مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، طاعت نہیں کرتے اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری نے اس کو رد کیا ہے. اس پر کافی وار کیے ہیں، دلائل دیے کہ نہیں، ایمان کی تعریف میں اعمال صالحہ داخل ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام:
متکلمین کہتے ہیں ایمان معرفت اور تصدیق کا نام، اور وہ بسیط ہے، دل میں جمی ہوئی۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار، ایک تو زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمے کا شیدائی ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، حضور کی رسالت کو آخری مانتا ہوں۔ نمبر 2، دل سے تصدیق کرنا، خالی زبان سے اقرار کیا، دل میں کچھ نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب دل میں تصدیق درکار ہے۔ اور تیسری چیز اعمال، ایمان کی تعریف کے اندر ہے، ایمان بنے گا یہ 3 چیزوں سے۔ تو یہ محدثین کا اور وہ متکلمین کا اور وہ مرجئہ کا عقیدہ ہے، 3 عقائد والا بھی۔ اب جو ہے ارتداد خطرناک چیز ہے۔ تو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز پنجگانہ فرض ہے، فرض چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہے، اور میں غفلت اور کوتاہی سے کام لے رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، گناہ گار ہے، نماز نہ پڑھ کر، لیکن معافی کی امید ہے اللہ کی ذات سے۔ ایمان رجا اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ رجا کا کیا معنی کہ میں گناہ گار ہوں، کوتاہیاں ہیں میری، لیکن میرا پروردگار کریم ہے، ہو سکتا ہے مجھے معاف فرما۔ امید رکھے اللہ کی ذات سے، لیکن خوف بھی رکھے کہ میرا پروردگار جو ہے وہ قہار بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، نہ عمل کرنے پر پکڑ بھی کر سکتا، اور میرے سب اعمال میرے منہ پہ مار بھی سکتا ہے، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، سمجھ گئے اچھی طرح بات؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اوپر سے یوں کہتا ہے میں نماز کسی چیز کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا، کیونکہ رکن اسلام کا انکار کیا۔ اس کی سخت پکڑ ہے اللہ کے یہاں۔ نماز یہ بھی نہیں پڑھتا، نماز وہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن دونوں کے اندر فرق آیا، ایک کی معافی کی امید ہے، ایک کی پکڑ کا بڑا شدید خطرہ ہے، بلکہ یقین ہے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، حالانکہ داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اہل اللہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت، داڑھی کا رکھنا۔ بلکہ ہندو رشی منی بھی داڑھی رکھتے رہے۔ ابھی جتنے سنتوں کی تصویریں آتی ہیں
اس کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے سب کی داڑیاں ہیں، صفن صفا تو دو چار ہی ہیں، باقی سب داڑھی رکھتے، تو ان کے دھرم کے اندر بھی داڑھی رکھنا ہے۔ لیکن داڑھی اچھی رکھنی چاہیے، خشخشی داڑھی کو داڑھی نہیں کہتے۔ ایک مشت تک تو داڑھی کو چھڑنا نہیں، اور اس سے آدمی حسین معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی حسین تھے کہ نہیں، جمیل تھے کہ نہیں؟ ہمارے آقا نہایت حسین و جمیل ہے، آپ کے حسن و جمال کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین ہیں، سرکار جمیل ہیں۔ جمال کے اندر حسن آ جاتا ہے، حسن میں جمال نہ بھی آئے۔ جمال کلی ہے، حسن جزوی ہے۔ اچھا یہ جو جمال ہے حضور کا داڑھی کے بغیر ہے، خشخشی داڑھی کے ساتھ ہے کہ پوری داڑھی کے ساتھ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ نہیں، سرکار کی نہایت شاندار داڑھی اور اس کے ساتھ حسن و جمال۔ جو لڑکیاں یوں کہے کہ ہم داڑھی والوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گی، ایسی لڑکیوں کو ایسا ریجیکٹ کرو کہ اس کو کوئی دلہا نہ ملے۔ اور سب نوجوان 100% داڑھی رکھو، پھر کہاں جائے گی؟ 100% ہر جوان داڑھی رکھے، پھر کسی کو چوں چاں عورت کو کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ یہ سب کالج اور یہ موبائل اور یہ فلمیں، اس نے جو ہے خرابیاں پھیلے۔ داڑھی سے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ داڑھی نہ رکھے تو مرد اور عورت میں فرق نہیں رہتی، یہی تو بڑا فرق ہے۔ عورت کا حسن اس کے لمبے بالوں سے، مرد کا حسن لمبی داڑھی سے۔ الٹا ہو گیا، مرد داڑھی نکال کے بیٹھ گیا، عورت نے بال کٹوا کے مرد جتنے کرتی۔ بوائے کٹ کی اجازت تھی، بال کٹوانے کی گنجائش ہے۔ بہت بڑھ گئے ہیں بال تو ذرا نیچے سے کتر لیے چل جائے گا عورت، لیکن مرد کی مشابہت کے بال کٹوائے جائز نہیں۔ مسائل سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ تو اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی لیکن داڑھی والوں کو چوما، داڑھی والوں کا احترام کیا، ان کا ادب کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف کر دے۔ لیکن داڑھی کی مخالفت کی، داڑھی کو برا سمجھا، داڑھی کا ٹھٹھا کیا، اس کے کفر کا خطرہ ہے۔ سنت کی یا کسی فرض کی مذاق اڑانا یا انکار کرنا کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے، کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ اب یہ سب مسائل اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ میں جو تقریر کرتا ہوں اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وقت نہیں گزارتا میں۔ ایک ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب اپنی اصلی بات پر آتے ہیں۔ ارتداد خطرناک گناہ ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے
کہ ہرقل نے کہا کہ ایمان جب دل کی گہرائی میں بس جاتا ہے، بشاشت قلب کہتے ہیں اس کو، بشاشت قلب کہتے ہیں، جب ایمان دل کی بشاشت اور گہرائی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کا گلا کاٹ دیا جائے لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس وقت، ان کا ایمان کچا ہے، ورنہ بشاشت قلب میں ایمان ہوتا یہ ایمان چھوڑتی، اور وہ بھی ایسے کافر کے لیے، کہاں سے چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑتی، کیونکہ اس کے نزدیک ایمان کے لیے کٹ مرنا، جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں قربان ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو ایمان کی پرواہ ہو، جو سچا ایمان والا ہے اس کے ایمان کی پرواہ ہو۔ نہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال کو کتنا مارا، سینے پہ چٹان رکھی دوپہر کی سخت گرمی میں، اور زنجیریں باندھ کر گھسیٹا، پرانے دین پہ آؤ، مار ڈالو مجھے، لیکن ایمان نہیں چھوڑے۔ اس کو کہتے ہیں بشاشت قلب میں ایمان کے آنے کے بعد ایمان کا نہ چھوٹنا، اور یہ اوپر چھلا ایمان ہے۔ اوپر چھلا ایمان کیوں ہے؟ جو چیزیں ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ نماز ایمان کو طاقت دے، روزہ ایمان کو طاقت دیتا ہے، روزانہ کا ذکر اوراد ایمان کو طاقت بخشتا ہے، گناہوں سے بچنا ایمان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب اعمال چھوٹ گئے تو ایمان کمزور ہو گیا۔ آپ نے ایک پودا لگایا، پودا لگانے کے بعد اب دو کام کرنے پڑیں گے۔ پودے کے چاروں طرف فینس لگانی پڑے گی، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا سا پودا ہے، کسی کو نظر آئے نہ آئے، جانور چلے گا، انسان چلے گا، کچل ڈالے گا تو پودا 2 دن میں ختم۔ لیکن آپ نے چاروں طرف سے باڑ لگا دی، تب اس سے گزر کر سائڈ پہ سے جانے والے جائیں گے۔ ایک اب سخت گرمی بھی ہے، حالات بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پودا پروان چڑھے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی ڈالنا پڑے گا، کھاد ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد گویا آپ نے دل کی دنیا میں ایمان کا پودا لگا دیا۔ اب یہ پودے کو 2 طریقے سے باقی رکھ، 2 طریقے ہیں اس کے باقی رکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچانا پڑے گا ایمان کو، ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے طاقت دینی پڑے، اعمال صالحہ کا پانی ڈالنا پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں کرنے کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ پودا تناور درخت بنے گا۔
جب تناور درخت بنتا ہے تو تناور درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، تناور درخت کے پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، یہ سایہ دیتا ہے۔ عمل کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، جتنے اعمال بتائے گئے ہیں اس کے مطابق، شریعت نے جو بتائے ہیں اس کے مطابق کرتا رہے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان والا درخت شاداب ہو جائے گا، پانی خوب ملا۔ اب یہ جو ایمان کا درخت ہے اس کی جڑیں بھی گہری ہو جائیں گی، اس کی جڑیں گہری ہوگی، اور جڑیں گہری ہے تو کہیں سے بھی پانی لائے گا، وائٹامنس لائے گا، اور درخت مضبوط کھڑا رہے گا۔ اب ذرا پلٹا کر دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی وقت پر نمازوں کو ادا کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر کا ایمان بہت مضبوط ہے، کیونکہ شاخیں زیادہ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درخت کی جڑیں گہری۔ ایک آدمی خوب تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم سے خوب دل لگا رہا ہے، تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے ایمان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اب ایک بات سمجھو کہ ایمان نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے، وہ دل میں ہے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دیکھیے وہاں دل میں ایمان کا بات بھی ہے، اور اعمال نظر آتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین کا تعلق قلب سے، تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کا تعلق قلب سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایمان قوی ہے اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ جو محسوس اعمال وہ کرے گا اس سے لگائیں گے، غیر محسوس سے تو پتہ چلتا نہیں ہے، محسوس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اندر کے ایمان کا پیکر محسوس عمل ہے۔ ایک باریک نقطہ مولانا سمجھیں، اسلام میں اور ایمان میں، اور اعمال میں اور ایمان میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان قلب سے چلتا ہے اور جوارح یعنی اعضاء پر آ کر اسلام بن جاتا ہے۔ اسلام جوارح سے ظاہر ہوتا ہے اور چلتے چلتے قلب میں جا کے ایمان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت کی وجہ سے آدمی اعمال کرتا ہے اور ایمان کو طاقت دیتا ہے، اور اعمال علامت ہیں اندر کے ایمان کی۔ اچھا اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو تو سخت نیند میں، گہری نیند میں تھا، فجر میں اٹھے گا نماز کے لیے، پڑا رہے گا، دنیا کے کروڑوں لوگ پڑے رہتے ہیں تو یہ بھی پڑا رہے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں صحابہ کرام کا حال بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے مکس نہیں ہوا، وہ لوگ امن و امان والے ہیں اور وہ لوگ ہدایت یاب ہیں۔ صحابہ دوڑے حضور کے پاس، کیونکہ ظلم سے ایمان کا مکس نہ ہونا یہ مشکل ہے ذرا۔
ظلم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح قرآن کریم میں اور حدیث میں ظلم سے مراد گناہ ہے، اور گناہ دو ہیں، بہت بڑا گناہ، چھوٹے گناہ۔ بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دیکھو اس کو ظلم کا شرک، اور روزانہ جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر یہ کہتے ہیں ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ ہر گناہ ظلم ہے اس لیے کہ وہ لے جانے والا ہے جہنم کی طرف۔ جو چیز جہنم کی طرف لے جائے وہ ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا چھوٹی موٹی چوک تو ہم سے ہو جاتی، ظلمنا انفسنا، چھوٹی موٹی چوک تو ہم سے ہو جاتی، تو کیا ہم امن والے اور ہدایت یاب نہیں ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جواب نبی سے مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت سمجھے نہیں، اس سے معلوم ہوا تفسیر کا ہر ایک آدمی سمجھے مشکل ہے، اس کے لیے بھی علوم کی ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے تم کیا سمجھے؟ کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے۔ حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے، کفر ہے۔ وہ تم کرتے ہو ایمان کے ساتھ؟ کہا نہیں، کفر کے تصور سے ہم لوگ گھبراتے، گناہ کے تصور سے ڈر لگتا ہے، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ فرمایا تم اس کے اندر مراد نہیں ہو۔ تب جا کر کے صحابہ کرام کو اطمینان ہوا۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کا ذوق عطا فرمائے۔ آج کے مضمون کا اور آج کے بیان کا عنوان جو ہے ایمان کی حفاظت۔